जीतने के लिए दौड़े। कुछ लोग हैं जो दौड़ते हैं लेकिन जो गोल है उसे नहीं पूरा करते, बल्कि बीच में ही से निकल जाते हैं। कई दुख तकलीफ आते हैं, बीच में से निकल जाते हैं। कई बदी बदकारी में फंसते हैं, वो दायरे को छोड़ देते हैं। लेकिन खुदावंद ने एक दायरा रखा हुआ है जहां पर हमने जाना है, और खुदा चाहता है हर एक शख्स तौबा करे, निजात पाए और आसमान की बादशाहियत के लायक बने। हालेलुया। वो किसी को नहीं चाहता कि आसमान की बादशाही से कोई बाहर रहे, बल्कि वो हर एक शख्स को चाहता है कि मेरी बादशाहत में हो। हालेलुया। और सीखा जुम्मे को हम सीख रहे थे, कोशिश में सुस्ती ना करो, रूहानी जोश में बने रहो, खुदावंद की खिदमत करते रहो। आज की जो आयत है वो है पहला कुरिन्थियों 9:24 आयत निकालेंगे। पहला कुरिन्थियों 9 उसकी 24 है। जीतने के लिए दौड़े। अगर आप दौड़ रहे हैं, अगर आप खुदा के साथ चल पड़े हैं, तो फिर जीतने के लिए चले। बीच में आप स्टॉप ना हो, बल्कि जीतने के लिए। हालेलुया जी। निकालिए सबने, मैं पढ़ता हूं फिर जी। कुरिन्थियों पहला कुरिन्थियों 9:24 आयत। क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में दौड़ने वाले दौड़ते तो सब ही हैं? क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में दौड़ने वाले दौड़ते तो सब हैं, मगर इनाम एक ही ले जाता है। तुम भी ऐसे ही दौड़ो ताकि जीतो। अब यहाँ पर खुदावंद का कलाम बड़ा नरमी से, आजी से हमारे साथ मुखातिब हो रहा है, हमसे तंबीह कर रहा है, हमें बता रहा है कि ऐसे ही दौड़ो ताकि, यहां पर डिमांड नहीं है, दुनिया की डिमांड फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ओलंपिक्स गेम में देखे आप, जब ओलंपिक गेम कौन कौन देखता है, जो टीवी पर भी लगती है, आप देखते होंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड नाम आता है। लेकिन खुदा की दौड़ में खुदा का डिसिप्लिन अलग है, खुदा के कायदो कानून अलग है, खुदा के असूलो स्वाबत अलग है। क्योंकि खुदा क्या सिखाना चाहता है, इंसान की दौड़ में, दुनिया की दौड़ में इंसान फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आता है, लेकिन दूसरे बाहर हो जाते हैं। लेकिन जो खुदा की दौड़ में दौड़ता है, खुदा में चाहे वो सुस्त दौड़ रहा है, चाहे वो आहिस्ता आहिस्ता चल रहा है, लेकिन गोल को देखना है, निशान को देखना है, निशान की तरफ जाना है, तो खुदा हर एक शख्स को, हर एक बेटे को, हर एक बेटी को उसका अजर देता है। हालेलुया। दुनिया में उसे अजर मिलता है जो पहला इनाम हासिल करता है, लेकिन खुदा की राह पे, खुदा की दौड़ में, खुदा के साथ चलने से हर एक शख्स को, हर एक बहन को, हर एक बेटी को, हर एक बेटे को, हर एक भाई को खुदा क्या करता है, अजर देता है, उसका सिला देता है। लेकिन एक दायरे को, एक दौड़ को जब दौड़ते हैं, तो जब बीच में से निकल जाते हैं तो क्या होता है, फिर हम खुदा के उस दायरे को कंप्लीट नहीं कर सकते, आसमान की बादशाही में नहीं जा सकते। मिसाल के तौर पर मैंने जुम्मे को भी कहानी सुनाई थी, आप सब बोल चुके हैं, गौर से सुनिएगा कि एक दौड़ थी और ओलंपिक गेम्स की लगा ले, तो वहां पर दौड़ में जब दौड़े सब, तो पहला नाम, दूसरा नाम, तीसरा नाम आया। उसके बाद लोग दायरे से बीच में से निकलते जा रहे हैं, लेकिन एक शख्स जिसे चोटें भी लगी हैं और घुटने उसके छील चुके हैं, बाजू भी छील चुके हैं, लेकिन फिर भी वो दौड़ता आ रहा है, और रेफरी जो है वो क्या कर रहा है, उसे देख रहा है। बाकियां तो उन्हें बड़ा कर देता ना। अब रेफरी देख रहा है कि वो दौड़ता आ रहा है, और जब दौड़ता आ रहा है वो गोल पे आया, तो
تو اس نے اسے شاباش دی اور گلے سے لگا لیا۔ اب دیکھیں دنیا کی دوڑ اور خدا کی دوڑ میں کیا فرق ہے۔ اب اس نے کہا کہ بیٹے یہ دنیا کی نظر میں فرسٹ سیکنڈ تھرڈ ہے، لیکن میری نظر میں فرسٹ تو ہے، کیونکہ تو نے گول کو نہیں چھوڑا، تو نے اس لائن کو نہیں چھوڑا۔ آج ایوب کی طرف جو خدا کا بندہ ہے اس کی طرف دھیان کرے، اور وہ ایسی مصیبت میں پڑا کہ اس کے بیٹے بیٹیاں کھو چکی، مال ڈنگر بیل بچڑے سب مر چکے ہیں، اور یہاں تک وہ اب اس کے دوست اس کی بیوی اس کو تانے مار رہی ہے کہ تو کس خدا کو مانتا ہے۔ اب وہ چاہتا تو وہ گول سے نکل سکتا تھا، خدا کا انکار کر سکتا تھا، خدا کو برا بھلا کہہ سکتا تھا، لیکن کیا کیا اس نے کہا اسی نے دیا اسی نے لیا اسی کا نام۔ آج ہم گول سے نکل جاتے ہیں، دوڑ میں دوڑتے سب ہیں۔ آج کچھ لوگ ہیں جو بڑی تیزی سے توبہ کرتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا سٹیج پہ آتے ہیں، اعلان کرتے ہیں جی میں یسوع مسیح نے نام قبول کر لیا، میں آج تو بعد کوئی کام نہیں کروں گا۔ ایتھے ساڈے بڑیاں نے توبہ کی تھی، سگریٹ چھڈ کے گئے، بزرگ کوئی 70 سال کے بزرگ سگریٹ یہاں پر اعلان کر کے گئے، آپ سب جانتے ہیں جو پرانے ہمارے، اعلان کر کے گئے کہ آج کے بعد میں سگریٹ نوشی نہیں کروں گا، تو باہر جا کے چوری چھپے پیتے ہیں۔ ہاں جی ایسے ہی تو دیکھیں کہ یہ دوڑ میں سے نکلنا ہے۔ جب آپ خدا کے ساتھ عہد کر لیتے ہیں، وعدہ کر لیتے ہیں، خداوند سے کہتے ہیں خداوند آج سے میں تجھے دل دیتا ہوں، آج سے میں تن من دن سب کچھ تیرا ہے، یہ جسم میرے جسم کا مالک تو ہے، یہ جو مقدس ہے، یہ جو آپ کا جسم ہے یہ خداوند کی ہیکل ہے، اور جب آپ اس کو نقصان پہنچاتے ہیں، جب غلط کاموں میں آپ اس جسم کو استعمال کرتے ہیں تو آپ خدا کے خلاف ہیں، آپ خدا کے برعکس ہیں، آپ خدا کو ناراض کر رہے ہیں، اور جب خدا ناراض ہوتا ہے تو پھر ہم طرح طرح کی مصیبتوں میں، یہاں تک کہ وہ بدی جب بڑھتی ہے تو پھر خدا جو ہے وہ تباہی بربادی کرتا ہے، نیست و نابود کرتا ہے جب ہم دوڑ سے باہر ہوتے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نوح نبی کے دور میں کیا ہوا، ہاں جی سب کچھ تباہ و برباد ہوا۔ سدوم اور عمورہ کے دور سے کون کون واقف ہے؟ کیا ہوا؟ ابھی بھائی نے بتایا 50 نکلا، 45 نکلا، 40 30 10 تک نہیں تھے، ہے ہی کوئی نہیں سی، صرف لوط تو علاوہ اور فیملی تو علاوہ ہے ہی کوئی نہیں تھا۔ تو آج خداوند کے ساتھ چلنے کے لیے، دوڑنے کے لیے، دوڑ تو سب دوڑتے ہیں، لیکن کئی دفعہ مشکل مصیبتیں، آندھیاں، طوفان یہ ہمیں نکال دیتی ہیں اس دائرے میں سے۔ آج میں بتاتا ہوں کہ اگر آپ نے 45 سال، 50 سال، 55 سال، 70 سال خدمت کی ہے تو آخری دنوں میں آپ خدمت کو چھوڑ دیتے ہیں، خدا سے ناطہ توڑ دیتے ہیں، خدا سے بندھن توڑ دیتے ہیں، تو آپ وہ گول چکر تک نہیں پہنچے، اس جو دائرہ کا سٹاپ ہے وہاں تک نہیں گیا، اور آپ خدا کی بادشاہی میں نہیں جا سکتے۔ کئی دفعہ کئی کہتے ہیں اسی 45 سال پاری صاحب ہے چلے، 40 سال ہے چلے خدا نو کہ خدا ساڈے نال گلاں ہی کردا سی۔ کئی بزرگ کہتے ہیں وہ بڑی دیر میں خدا نہ چلے، نال نال تاش بھی کھیل دے، سمجھے بات کو، تو نال نال اور بھی کام کر رہے ہوتے ہیں۔ میں بڑی دیر خدا نہ چلیا، بدرواں کڈیاں، وہ جڑیاں کڈیاں ہوندیاں وچ بڑیاں ہوندیاں تے وہ تاش بھی کھیل رہے، سگرٹ بھی پی رہے، ہر چیز۔ میں بڑا خدا نہ چلیا، خدا نے بڑیاں برکتاں دتیاں سن، خدا نے مینوں ایسی بلیسنگ دیتی، بیماراں دی دعا کردا شفا پاندے سن، انج ہو جاتا سی، وہ ہو جاتا سی، لیکن اب کیا ہے؟ جب آپ خداوند سے رابطہ توڑتے ہیں، خدا سے رابطہ ختم کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ پھر آپ برکتوں سے محروم ہو جاتے ہیں، خدا کی بادشاہی سے محروم ہو جاتے ہیں۔ دوڑ میں اگر دوڑنا ہے
چاہے آپ سست ہیں لیکن خدا کی دوڑ کو ختم نہ کریں. اس نشان کی طرف کو دیکھیں, اس وہ دائرے کو دیکھیں کہ دائرہ سٹاپ کہاں کر رہا ہے, وہاں تک جانا ہے. اگر وہ جو شخص تھا جو دنیا کی نظر میں سب سے آخر آیا ہے لیکن ریفری کی نظر میں کیا تھا؟ فرسٹ. انہیں کہا دنیا کی نظر سے پہلا دوجا تیجا ہوئے لیکن میری نظر سے کون ہے؟ تو ہے. تو خدا جو ہے اس کی لائن فرق ہے. وہ اول کو کیا کرتا ہے؟ آخر. اور آخر کو کیا کرتا ہے؟ اول کر دیتا ہے. اس کی خدا کی دوڑ میں دوڑیں گے تو اس دوڑ میں فرق انداز ہے, لیکن دنیا کی دوڑ میں فرق انداز ہے. دنیا چیٹ کرتی ہے, دنیا دھوکہ کرتی ہے, فراڈ کرتی ہے. آج کئی دفعہ ہم دیکھتے ہیں, میں کئی دفعہ جج بھی بنا ہوں موسیقی میں, موسیقی کی دنیا میں, تو وہاں پر میں جاتا ہوں تو کئی پادری آتے ہیں, پاری صاحب گفٹ جو ہے نا بچے کو دینا. جس چرچ کے ساتھ ہم جاتے ہیں نا وہ اپنے بندوں کی سائڈ دیتے ہیں. تو میں ایک دفعہ فالک نگر میں جج بنا تو وہ پاسٹر بڑا بزرگ پاسٹر تھا, میں نے کہا جی بچے کو نام لینا. میں بھائی جی میرے تو جج ایک اور بیٹھا ہے, وہ اعلان کرے گا, میں نہیں کرنا. میں جنہوں نام لیا میں وہ اعلان کرا کہ ایس بچے نے گفٹ لیا, کیونکہ اس نے سر میں اور لے میں گایا. تو جو نہیں گا رہا تو میں اسے انعام نہیں دے سکتا. تو وہ پاری صاحب بڑے ناراض ہوئے. تو میں نے اس دوسرے بھائی سے کہا بھائی صاحب آپ اعلان کرنا چاہتے ہو تو کریں, میں نہیں کر سکتا. کچھ لوگ دھوکہ, فراڈ اور جھوٹ پر مبنی کام کرتے ہیں, لیکن خدا وفادار خدا ہے. خدا کبھی ناانصافی نہیں کرتا بلکہ اس کے کام علیحدہ, اس کا فیصلہ کرنے کا انداز اور, لیکن دنیا جو ہے اس کا فیصلہ کرنے کا انداز اور ہے. خدا کیا کرتا ہے؟ خدا اسے اجر دیتا ہے جو اس کے ساتھ دوڑ کو ختم نہیں کرتا. کچھوے اور خرگوش کی کہانی سب نے سنی ہوئی ہے. جنہوں نے سنی ہے وہ ذرا ہاتھ بلند کریں. کچھوے اور خرگوش کی کہانی. ہلیلویا. کچھوا اور خرگوش. کچھوے نے خرگوش نے سمجھا کہ اے ہولی ہولی ٹوردا میں 2 منٹ سے آگے نکل جانا. جب دوڑ لگی تو وہ آگے جا کے کیا ہوا؟ سو گیا. کہ کچھوا منزل پہ پہنچے آیا. خدا کے حضور میں جو عقل مند بنتے ہیں خدا انہیں بیوقوف بنا دیتا ہے, لیکن جو غرور کرتے ہیں خدا ان کی عقل کو فیل کر دیتا ہے. لیکن